بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم اول جماعت کی کتاب واقفیت آمنہ کا پہلا باب پڑھیں گے۔ باب کا عنوان ہے میرا تعارف۔ اس باب کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنا مختصر تعارف کروا سکیں، مثلا اپنا نام، عمر، پسندیدہ کھیل، پسندیدہ کھانے بتا سکیں، اور یہ بھی کہ بڑے ہو کر وہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ اپنی اور دوسروں کی اچھی خصوصیات کی نشاندہی کر سکیں، سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا اور ان کا کہا ماننا، صبح جلدی جاگنا وغیرہ۔ دوسروں کی اچھی عادات کے متعلق جان سکیں، پسند کی بنیاد پر یہ جان سکیں کہ آپ کس طرح ایک جیسے اور کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ حاصلات تعلم ہیں۔ یہ سبق پڑھنے کے بعد بچہ اس قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں 5 سال کا ہوں، میں پہلی جماعت میں پڑھتا ہوں، مجھے دودھ پینا پسند ہے، مجھے سیب اور آم بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے فٹ بال کھیلنا پسند ہے، میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ میرا نام سیما ہے، میں 6 سال کی ہوں، میں پہلی جماعت میں پڑھتی ہوں، مجھے پھلوں کا رس پسند ہے، مجھے بادام بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ہاکی کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے، میں بڑی ہو کر پائلٹ بنوں گی۔ اس طرح آپ کلاس میں ایک بچے سے، پھر دوسرے بچے سے، پھر تیسرے بچے سے پڑھائی کروا سکتے ہیں۔ پڑھائی کروانے سے پہلے آپ ایک سٹیپ یہ کروا سکتے ہیں کہ آپ بچوں سے ان کا تعارف لے سکتے ہیں، جیسے ان کا نام پوچھیں، ان کی عمر پوچھیں، ان کی کلاس کے بارے میں پوچھیں، ان کی والدہ والدہ کا نام پوچھ لیں۔ تو اس طرح بچوں کو اپنا تعارف کروانا بھی آئے گا اور بچے دوسروں کے بارے میں بھی جان سکیں گے۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 2، اپنے بارے میں بتائیں۔ نمبر 1، میرا نام عائشہ ہے۔ نمبر 2، میری عمر 6 سال ہے۔ نمبر 3، میں پہلی جماعت میں ہوں۔ نمبر 4، میرے والد کا نام علی ہے۔ نمبر 5، میری امی مجھ سے پیار کرتی ہیں۔ نمبر 6، میرے 3 بہن بھائی ہیں۔ نمبر 7، میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے۔ نمبر 8، مجھے کھانے میں آم اور انگور پسند ہیں۔ نمبر 9، میری خواہش ہے کہ میں بڑے ہو کر استانی بنوں۔ اس طرح آپ یہ سوال مکمل کریں گے۔ ہر بچے کا مختلف ہوگا نام، عمر مختلف ہوگی، کلاس بھی مختلف ہو سکتی ہے، پسندیدہ کھانا، پسندیدہ پھل، پسندیدہ کھیل، یہ سب کچھ مختلف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مختلف ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں۔ نیچے سوال دیکھیں، میری اچھی عادات، میری کون کون سی اچھی عادات ہے؟ اب ہر بچے کو پتا ہوگا میری اچھی عادت کون سی ہے۔ تو صبح اور شام دانت صاف کرنا، یہ میری اچھی عادت ہے۔ دوسری ہے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ آگے دیکھیں، میرے دوستوں کی اچھی عادات کون سی ہے؟ کچرا کوڑے دان میں ڈالنا، دوستوں کا خیال رکھنا، یہ میری دوستوں کی اچھی عادات ہے۔ یہ دیکھیں سرگرمی، اپنے دوستوں کو اپنی اچھی عادات کے بارے میں بتائیں اور ان کی اچھی عادات سے متعلق بھی جانیں۔ یہ جب آپ پہلا سٹیپ جب لیں گے پڑھائی سے پہلے، تو اس میں بھی تھوڑا سا بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ میری دوست کی کیا اچھی عادت ہے، یا جو فلاں لڑکی ہے اس کی کیا اچھی عادت ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی اس وقت بھی کروائی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی کروائی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھیں، آؤ مل کر سوچیں، درست انتخاب پر دائرہ لگائیں۔ ہمیں صبح ڈیش اٹھنا چاہیے، جلدی یا دیر سے؟ جلدی۔ کوڑے کو ڈیش ڈالنا چاہیے، سڑک پر یا کوڑے دان میں؟ کوڑے دان میں۔ بات کرتے وقت اپنی ڈیش کا انتظار کرنا چاہیے، مرضی کرنی چاہیے یا باری کا انتظار کرنا چاہیے؟ تو بات کرتے وقت اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیں سوال، ایک دوسرے کی پسند کے بارے میں جانیے اور نیچے کالم میں دی گئی چیزوں کے متعلق لکھیے۔ اب یہ دیکھیں خصوصیات کیا ہیں۔
میری پسندیدہ کیا ہے اور دوست کا پسندیدہ کیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے دیکھیں رنگ، میرا پسندیدہ رنگ پیلا ہے، دوست کا پسندیدہ رنگ گلابی ہے۔ موسم کون سا پسند ہے؟ میرا پسندیدہ موسم بہار ہے اور میری دوست کو بھی موسم بہار ہی پسند ہے۔ پھل، مجھے آم پسند ہے اور میرے دوست کو سیب پسند ہے۔ لباس، مجھے شلوار قمیض پسند ہے اور میری دوست کو بھی شلوار قمیض پسند ہے۔ آگے ہے جانور، مجھے بلی پسند ہے، اسے چوزا پسند ہے۔ آگے ہے کھیل، مجھے ہاکی پسند ہے، اسے فٹ بال پسند ہے۔ اس طرح آپ دوستوں سے پوچھ سکتے ہیں ان کی پسند اور اپنے بارے میں بھی بتائیں گے۔ آگے دیکھیں زبانی، بتائیے اپنے ہم جماعتوں کو بتائیں کہ آپ کس انداز میں اپنے دوست جیسے ہیں اور کس انداز میں اس سے مختلف ہیں۔ تو جب دو دوستیں آپس میں بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہم ایک جیسے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جیسے موسم ہمیں ایک جیسے پسند ہے، ہمیں لباس ایک جیسا پسند ہے، ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوں گی، ایک جیسی بھی ہوں گی۔ اس طرح جو ہے آپ کا چیپٹر مکمل ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دے اجازت، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آج ہم جماعت اول کی کتاب واقفیت عامہ کا دوسرا باب کریں گے، جس کا عنوان ہے میرا جسم۔ اس باب کے اختتام پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ انسانی جسم کے اہم اعضاء کے نام بتا سکیں، مثلاً آنکھیں، ناک، کان، منہ، ہاتھ، بازو، پاؤں اور ٹانگیں۔ جسم کے مختلف اعضاء کے کاموں کے متعلق جان سکیں، 5 حصوں سینسز کے بارے میں جان سکیں، ان اعضاء کی نشاندہی کر سکیں جو چکھنے، چھونے، سونگنے، سننے اور دیکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ 5 حصوں کے متعلق بیان کرنے کے طریقے جان سکیں، چکھنا، میٹھا، کھٹا، کڑوا، نمکین، چھونا، ملائم، سخت، نرم، خوردرا، ٹھنڈا، گرم، سننا، اونچا، دھیما، کم، زیادہ، دیکھنا، روشن، مدھم اور رنگوں کی پہچان، سونگنا، خوشبو، بدبو۔ تو ان کے بارے میں آپ جانیں گے اور یہ ہمارے حاصلات تعلم ہیں۔ اب نیچے دیکھیں، ایک لڑکے کی تصویر بنائی گئی ہے اور اس میں بچوں کو بتایا گیا ہے جسم کی اعضاء کے بارے میں، جس میں سب سے پہلے ہے ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، بازو، ٹانگیں، یعنی مختلف اعضاء جو ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں، ان تمام اعضاء کا بچوں کو بتانا ہے۔ دیکھیں نیچے پڑھائی، ہمارے ہاتھ اور بازو ہمیں بہت سے کام کرنے میں مدد دیتے ہیں، اسی طرح ہماری ٹانگیں اور پاؤں ہمیں چلنے اور دوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگلے صفحے پر دیکھیں، ہماری حصے، ہماری 5 حصے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، چھونا، چکھنا۔ اب ہم دیکھتے کس سے ہیں؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ روشن یعنی تیز روشنی، مدھم، نیلی، پیلی، سبز، سرخ وغیرہ، یعنی ہر طرح کی روشنی ہم دیکھتے ہیں۔ رنگوں میں بھی دیکھتے ہیں اور تیز روشنی بھی دیکھتے ہیں اور مدھم بھی دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیں سننا، سنتے ہم کس سے ہیں؟ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، لوگوں کی آوازیں، گاڑیوں کا شور، اسکول کی گھنٹی۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں جیسے چڑیوں کی چہچہاہٹ، ٹھیک ہے، جانوروں کا بولنا، ٹھیک ہے، اس طرح کی مختلف آوازیں ہم سنتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں سونگنا، سونگتے ہم کس سے ہیں؟ ہم اپنی ناک سے سونگتے ہیں۔ جیسے کیا کیا سونگتے ہیں؟ پھولوں کی خوشبو، کچرے کی بدبو۔ آگے دیکھیں چھونا، ہم اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں، جیسے
سخت کوئی چیز چھوتے ہیں جیسے میز، کھردری جیسے درخت کی چھال، نرم ملائم، یعنی ہر طرح کی چیز ہم چھوتے ہیں، جن میں کون کون سی بتائی گئی ہے؟ سخت، کھردری، نرم، ملائم۔ آگے ہے چکھنا، ہم اپنی زبان سے ذائقہ چکھتے ہیں، میٹھا جیسے شہد، کھٹا جیسے لیمو، نمکین، کڑوا، اسی طرح ہم چیزوں کو چکھتے ہیں۔ تو یہ ہماری حصے ہیں، ان کو ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہماری کتنی حصے ہیں؟ 5 حصے ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، چھونا، چکھنا۔ اور ہم کن اعضاء سے ان حصوں کو محسوس کرتے ہیں؟ جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ناک سے سونگھتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں اور زبان سے چکھتے ہیں۔ آگے دیکھیں نیچے، سوچیں اور درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ شام کے وقت چیزیں کیسی نظر آتی ہیں؟ روشن یا مدھم؟ مدھم۔ دن کے وقت آسمان کیسا نظر آتا ہے؟ نیلا یا کالا؟ نیلا۔ ٹیلی ویژن تیز آواز میں سننا کیسا لگتا ہے؟ اچھا یا برا؟ برا۔ میز چھونے میں کیسا لگتا ہے؟ سخت یا نرم؟ سخت۔ چینی کا ذائقہ کیسا لگتا ہے؟ میٹھا یا کھٹا؟ میٹھا۔ اس صفحے کے بعد اگلا صفحہ دیکھیں، جسم کے اعضاء کی تصویر کو متعلقہ حصوں سے ملائیں۔ تو ہم نے پچھلے صفحے پہ پڑھا ہے کہ ہماری 5 حصے ہیں، جن میں کون کون سی ہیں جی؟ دیکھنا، سننا، سونگنا، چھونا اور چکھنا۔ اب اگر بچے کو اس کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ بڑی، جیسا کہ پہلی تصویر دیکھیں، ہاتھ کی تصویر ہے تو ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں؟ چھوتے ہیں، تو چھونا۔ آنکھ کی تصویر ہے تو دیکھنا، ناک بنا ہوا ہے تو سونگنا، زبان ہے تو چکھنا، کان ہے تو سننا۔ یعنی بچے تصویر کو دیکھ کر حصوں کے بارے میں بتائیں گے۔ نیچے دیکھیں سرگرمی، اسکول کے مختلف حصوں میں جائیں اور نوٹ کریں کہ آپ نے کون سی چیزیں دیکھیں، سنی یا محسوس کی۔ تو اب جیسے کہ آپ اسکول کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں، جیسے پلے گراؤنڈ ہے، وہاں جائیں گے تو آپ کو کس طرح کی آوازیں سنائی دیں گی، کیا محسوس کریں گے؟ اگر آپ کلاس میں موجود ہیں تو آپ کس طرح کی آوازیں سنیں گے؟ جیسے اپنے سہیلیوں کی، اپنی دوستوں کی آوازیں سنیں گے، ٹیچر کی آواز سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر آپ کسی باغ میں جاتے ہیں تو کس طرح کی آواز سنیں گے، محسوس کریں گے؟ دوسری سرگرمی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان چیزوں کی تصویریں بنائیں جو آپ نے دیکھی یا جن کی خوشبو محسوس کی۔ تو جہاں جہاں آپ گئے، جو آپ نے دیکھا، سنا یا محسوس کیا، تو یا جو خوشبو آپ نے محسوس کی، جیسے آپ باغ میں گئے ہوں گے تو آپ نے پھولوں کی خوشبو تو سونگھی ہوگی، تو محسوس کی ہوگی، تو اس کی جو ہے تصویر آپ بنائیں گے۔ آگے ہے اپنے ہم جماعتوں کو بتائیں کہ آپ نے کیا دیکھا، سنا یا محسوس کیا۔ تو آپ جو اس وقت محسوس کریں گے، جو دیکھیں گے، جو سنیں گے، وہ اپنے دوستوں کو بتائیں گے۔ یہ آپ کی سرگرمیاں ہوں گی۔ نیچے دیکھیں، ذرا سوچئے، اگر ہم دیکھ، بول یا سن نہ سکتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا؟ یعنی اگر ہم دیکھ نہ سکتے، ہم بول نہ سکتے، ہم سن نہ سکتے، تو ہمیں کس طرح کا محسوس ہوتا؟ ہم کیا فیل کرتے؟ جو لوگ دیکھ، بول یا سن نہیں سکتے، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ اب دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو دیکھ نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، تو ان کو کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ اسی طرح کانوں پر ہاتھ رکھوا کر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ سن نہ سکتے تو کیا محسوس کرتے؟ اسی طرح منہ پر ہاتھ رکھوا کر آپ یہ محسوس کرواتے کہ اگر بول نہ سکتے تو کیا کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس چیز کا آپ نے بچوں کو احساس دلانا ہے۔ اس طرح آپ کا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔